حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ ان کے نزدیک تو بس وسائل ایک ہی قسم کے ہیں، مادی وسائل ہیں، مادی وسائل ہیں۔ بیماری سے شفا حاصل کرنے کا واحد طریقہ دوائی کھانا ہے، کیپسول کی صورت میں، شربت کی صورت میں، انجیکشن کی صورت میں۔ مال کمانے کا واحد ذریعہ وہ یا نوکری کرنا ہے، یا زمینداری کرنی ہے، یا آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ چونکہ وہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا ان کے پیش نظر کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ مادی وسائل سے استفادہ کیا جائے۔ میں نے اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لیکن ہم الحمدللہ جو مادی نہیں ہیں، ہم ایک غیبی طاقت کے قائل ہیں، اللہ کے قائل ہیں، انسان کی حقیقت جو اس کی روح ہے ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ لہذا ہمارے نزدیک کسی بھی مقصد اور ہدف کو پانے کے دو قسم کے ذرائع ہیں، ایک مادی ذرائع جن کی طرف اشارہ ہو چکا، اور کچھ معنوی، روحانی اور غیبی طاقت کا سہارا۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن نے بھی بتایا ہے کہ بھائی کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے علاج ہے، حکیم بھی دوائی دیتے ہیں، ایلوپیتھک والے بھی دیتے ہیں، ہومیوپیتھک والے بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں، دعائیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ میں نے روایت پڑھی ہے، کئی لوگوں کو منگوا کے بھی دیا ہے، بھائی جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ فیروزہ کی انگوٹھی کے اوپر یہ لکھ کے پہنے، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ جہاں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا حکم ہے، وہاں یہ روحانی علاج کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کے یعنی بیک وقت ایک عمل کے کئی فائدے ہیں۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد بھی دیتا ہے جی، اور غریب اور نادار کو رزق و روزی سے بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس زمانے میں جو بیماریاں عام ہیں نا، ابھی جو ایک آدھ نسخہ بتاؤں گا میں، آپ کسی ماہر سے، ماہر ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا علاج 100% کامیاب ثابت ہو۔ ابو علی سینا کا نام آپ نے سنا ہوا نا، ابو علی سینا کا بہت بڑا اپنے زمانے کا منفرد حکیم تھا۔ وہ اسہال کی بیماری، نہ ہیضہ یا اسہال، دست جس کو لگ جاتے ہیں، اس بیماری پر کنٹرول نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا۔ انہی آخری لمحات میں لوگوں نے اس سے کہا کہ اتنے بڑے حکیم ہیں اور یہ آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس نے یوں گلاس میں پانی منگوایا اور منگوا کے اس میں ایک قطرہ ڈالا، جو اس کام کے لیے نا، مطلب اسہال کی بیماری، اسہال کو روکنے کے لیے جو قطرے وہ استعمال کرتا تھا، ایک قطرہ اس میں جب ڈالا گلاس کا پانی جم گیا۔ کہا یہ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، بس موت کی جب مقررہ تاریخ آتی ہے، کوئی علاج، کوئی دوائی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر مصلحت اس میں ہو کہ بندہ نیاز مند رہے، مالدار نہ ہو، بندے کا مفاد اس میں ہو، بندے کا اچھا انجام اسی میں ہو کہ وہ نادار رہے، وہ لاکھ دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نادار ہی رکھتا ہے۔ یہ روایات کا مضمون میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ قرآن میں ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ممکن ہے بہت ساری باتیں وہ اس میں تمہاری جو ہے نا وہ بھلائی ہو، لیکن وہ تم اس کو پسند نہیں کرتے، وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے کام جو تمہیں ناگوار گزرتے ہیں، ممکن ہے کہ بھلائی، تمہاری بھلائی اسی میں ہو جو تم کو ناگوار گزرتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے انجام کے لیے صحت کے مقابلے میں بیماری اس کے مفاد میں ہے، بعض اوقات ثروت اور مال و دولت کے مقابلے میں فقر اس کے مفاد میں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی، جس طرح آپ ہر کاروبار کرنے والا اپنے کاروبار میں کامیاب نہیں ہوتا، کوئی کامیاب ہوتا، کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔
کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وسعت رزق کے لیے بھی مانگتا ہے، بیماری سے شفا یابی کے لیے بھی مانگتا ہے، کسی کے لیے دعا کارگر ثابت ہوتی، کسی کے لیے دعا کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی نہ آپ کو قرآن سے بدزن ہونے کی ضرورت ہے، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہے، دل سرد ہونے کی ضرورت ہے، نہ ائمہ معصومین کی معتبر احادیث سے جو ہے نا وہ آپ کو بدگمان ہونے کی ضرورت ہے۔ صحیفہ سجادہ کی فہرست اتارے نا، ادائیگی قرض کے لیے کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، بارش کے لیے کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، وسعت رزق کے لیے کون سی دعا مانگنی چاہیے، ایک پتنے کتنی 45-40 دعائیں ہیں جی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پڑھنے والے کی دعا 100% قبول بھی ہو۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ اگر مصلحت ہے تو قبول کرے گا، نہیں تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ میں نے بہار الانوار اور دوسری کتابوں میں یہ پڑھا ہے۔ میں جب 1986 میں آیا ہوں نا یہاں اسلام آباد، یہاں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے مومنین اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہیں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں اس وقت اتنے نمازی نہیں ہوتے تھے، نہیں، جتنی نمازوں کی تعداد کے مطابق بھی اگر آپ پرسنٹیج کو دیکھیں، یہ بیماری جتنی عام ہو رہی ہے، 30 40 45 سال کا جوان کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے مومنین کو بھی ہم نے دیکھا باہر سے بڑے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ چل رہے ہوئے آتے ہیں، نہ کوئی لنگڑاتے ہیں، نہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کو میں نے بتایا کہ بھائی یہ آپ چل کے ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے حمد و سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف سجدے میں جانے کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آپ گھٹنے کو سخت زمین پر رکھتے ہیں تو آپ کو وہ درد محسوس ہوتا ہے، لہٰذا آپ کھڑے ہو کے حمد و سورہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی، وہیں سے عام صحت مند آدمی کی طرح رکوع کے لیے جھکیں، پھر سجدے کے لیے کرسی کے اوپر بیٹھیں، اور جو سامنے ٹیبل سا بنا ہوا ہے اس پر سجدگار کر کے آپ وہ سجدہ کریں۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں جو گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ کافی لوگوں کو میں نے یہ دعا بتائی ہے، انہوں نے عمل کیا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ میرے خیال میں کل میں احمد سے کہتا ہوں کہ اس کو کمپوز کرے، باہر بھی لگا دیں گے، اور ویسے بھی چونکہ اب یہ لائیو جا رہا ہے، گھر جا کے بھی آپ جو ہے نا وہ اصادق ٹیسٹ سے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یا اجودہ 3 ٹائم ہر نماز کے بعد، بلکہ ہر نماز کے بعد 5 نمازوں کے بعد، یا اجود من اعطا ویا خیر من سئل ویا ارحم من استرحم ارحم ضعفی وقلت حیلتی وعفنی عن مرضی یا عن وجعی بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد۔ اچھا، دوسرا اور سب سے مشکل مسئلہ، یعنی جو عام مسئلہ ہے جو معاشرے کے اندر عام لوگ جس سے دوچار ہیں، وہ بے روزگاری ہے نا، بے روزگاری ہے یا غربت ہے۔ بہت سارے مومنین ہیں جو ریگولر ایک فکس تاریخ میں، کوئی رہبر کا مقلد ہے، کوئی رہبر وہ آیت اللہ سیستانی حفظہم اللہ ان کا مقلد ہے، فکس تاریخ میں خمس لے کے آتے تھے، خمس لے کے آتے تھے۔ ابھی حالات شاید بین الاقوامی بھی کہہ سکے، ملکی حالات اتنے خطرے میں ہیں، یعنی اتنے خراب ہیں کہ جو لوگ ریگولر مثلا 1 لاکھ 1.5 لاکھ لے کے آتے تھے خمس بچت کا 20واں حصہ، وہ ابھی 30 اور 35 ہزار کی جو ہے نا فگر میں لے کے آ رہے ہیں۔ بے روزگاری عام ہے، غربت عام ہے۔ وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کے خزانے میں جو ہے نا وہ بے روزگاری اس کے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے جو مختلف روایات کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کل ادھر انشاءاللہ وہ وائٹ بورڈ پر بھی لکھا ہوا بھی ہوگا، ہم ادھر بھی لگا دیں گے، اور یہ جو ہے نا وہ نیٹ سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا
वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। 10 दफा सुबह की नमाज के बाद और 10 दफा नमाज मगरिबैन की नमाज के बाद इसको पढ़ें, ठीक है। इससे आपको फायदा हो और बेरोजगार हैं, रोजगार मिल जाए, अल्लाह ताला आपके माल और दौलत में इजाफा फरमाए, तो नूर अला नूर न हो तो खुद इसके सवाब से आप हरगिज महरूम नहीं होंगे। लिहाजा मैं कहा करता हूं, जो दुआगो है ना, दुआगो, उसकी 5 उंगलियां घी में होती हैं, उसको कभी भी अल्लाह ताला महरूम नहीं फरमाता। या दुनिया में वही दुआ जो हाजत मांगी है वो पूरी कर देता है, कभी फौरी तौर पर पूरी कर देता है, कभी ताखीर से पूरी कर देता है उसकी हाजत को। हजरत मूसा ने फिरौन के खिलाफ बददुआ की थी ना, उसको ऐलान किया, अल्लाह ताला ने बताया कि हमने आपकी दुआ कबूल कर ली है। उस ऐलान के कितने साल के बाद वो गर्क हुआ? 40 साल के बाद। भाई एक उलिल अज़्म रसूल की दुआ कबूल होती है, खुदा ने कद उस्तजीब दावतुक, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। उलिल अज़्म रसूल की दुआ के कबूल होने का ऐलान भी होता है, अमल दरामद 40 साल के बाद होता है। तो मैं और आप क्या चीज है भाई? आप कहें झटपट इधर बटन दबाया, हाँ उधर जो है दौलत से मैं खेलने लगूं, ऐसा नहीं होता। और कभी कभी तो अल्लाह ताला इस दुनिया में कोई दुआ कबूल नहीं करता, और जितनी दुआ बाशराइत भी हो फिर भी वो दुआ को कबूल नहीं करता। मसलहत खुदा के नजदीक इस दुआ को बंदे की इसमें है कि उसकी दुआ यहां कबूल ना हो, और जितनी भी उसकी दुआएं कबूल नहीं हुई हैं, हाजतें पूरी नहीं हुई हैं, उन सब का अजर और सवाब वो रोजा क़यामत उसको मिले। यहां का जो रुपया, डॉलर, दिरहम, दीनार कमाएंगे और वहां का सवाब, ये काबिल मुकाबिला नहीं है, ये काबिल मुकाइसा नहीं है। 10 दफा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तवक्कलतु अलल हय्य लज़ी ला यमूत वल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। दुआ का सवाब मिलेगा, कुरान की तिलावत का भी सवाब मिलेगा, साथ साथ अगर गुर्बत भी दूर हो जाए तो नूर और अला नूर, वरना आखिरत का सवाब कहीं नहीं गया। दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर